لله الذي يبدع الافلاك والارضين والصلاه والسلام على من كان نبيا وادم بين الماء والطين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہ رب محمد وآلہ الکرام ابنہ الکریم یبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج 24 شعبان المعظم ہو چکا ہے اور فروری کی 13 تاریخ ہے اور آنے والا جو دن ہے وہ 14 فروری ہے۔ بظاہر تو ایسا کوئی دن نظر نہیں آتا کہ 14 فروری ہمارا کوئی تہوار کا دن ہو، کوئی اسپیشل ڈے ہو، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو 14 فروری کو ایسے سیلیبریٹ کرتی ہے جسے محبت کا نام دیا جاتا ہے، ویلنٹائن ڈے کا نام دیا جاتا ہے۔ میرے نوجوان سمجھ گئے ہوں گے کہ ویلنٹائن ڈے کیا چیز ہے، اور ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں وہ بھی انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سمجھ رہے ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس پر میں انشاءاللہ تھوڑی گفتگو کر کے پھر اپنے بیان کو دوسرے موڑ پر لے جانا چاہوں گا۔ ویلنٹائن ڈیز آنے والے کل کا دن جو ایک بڑی تعداد ہے جسے لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، منا رہے ہوتے ہیں، اور لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو روز یعنی کہ گلاب دے رہے ہوتے ہیں، اور اس دن کو محبت کا دام دیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ویلنٹائن ڈیز کیا ہے؟ یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس دن بے حیائی، بدماشیاں، بدکاریاں، زناکاریاں، بے شرمیاں بالکل عام ہو چکی ہوتی ہے۔ گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس دنیا سے شرم و حیا ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ عزیزوں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے آپ تو آپ کو معلوم چلے گا کہ ویلنٹائن کون شخص تھا۔ یہ ویلنٹائن ایک عیسائی شخص تھا جس بدکاری کے جرم میں یہ اپنی محبوبہ کے ساتھ سزائے موت سنا دی گئی تھی اس کو، اور باضابطہ طور پر جب اس کو قتل کر دیا گیا، اس کو مار دیا گیا، تو اس کے چاہنے والوں نے، اس کی عقیدت رکھنے والوں نے، اس سے محبت رکھنے والوں نے اس کو شہید محبت کا نام دیا کہ صاحب یہ تو ایک محبت کی یاد میں شہید ہو گئے، محبت کے راستے میں شہید ہو گئے، اور لوگوں نے اس کی یاد میں ویلنٹائن ڈے نام رکھ دیا، اور ویلنٹائن ڈے نام رکھ کر اب اس دن کو لوگ سیلیبریٹ کرنے لگے۔ اور یہ عیسائی شخص تھا۔ یہ تہوار تو پہلے غیروں میں پایا جا رہا تھا، پہلے عیسائیوں میں پایا جا رہا تھا، یا پہلے دوسرے لوگوں میں پایا جا رہا تھا، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب یہ تہوار مسلمانوں کے اندر بھی دھیرے دھیرے گھر کرتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمان لڑکیاں بھی اس چیز میں انوالو ہوتی چلی جا رہی ہے، مسلمان لڑکے بھی اس چیز میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی عزت کا سودا کر رہے ہیں۔ مسلم لڑکیاں اپنی پاک دامنی کو تار تار کر رہی ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے نام پر بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ویلنٹائن ڈے کے نام پر بے شرمی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا میرے عزیزوں، اسلام ایسا مقدس مذہب ہے جو کبھی کسی بے حیائی کو پروموٹ نہیں کرتا۔ اسلام ایسا مقدس مذہب ہے جو کبھی بے حیائی کا جو پیغام نہیں دیتا ہے۔ اسلام نے تو اتنا خوبصورت پیغام دیا ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، اے لوگو زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یقیناً وہ برا راستہ ہے، وہ بے حیائی کا راستہ ہے۔ جس مقدس مذہب نے زنا کے قریب جانے سے منع کیا ہو، اس مقدس مذہب نے زنا سے کیسے روکا ہوگا؟ زنا کی بے حیائی سے کس قدر سختی سے ممانعت فرمائی ہوگی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اور مذہب میں یہ ویلنٹائن ڈے کو کس نظریے سے دیکھا جا رہا ہو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن مذہب اسلام میں ویلنٹائن ڈے منانا حرام ہے، سخت حرام ہے، کیونکہ ویلنٹائن ڈے ایک محبت کا دن نہیں ہے بلکہ بے حیائی کا دن ہے۔ محبت سے اسلام کو دشمن نہیں ہے، محبت اسلام کا دشمن نہیں ہے، محبت نے تو اسلام نے تو محبت کو پروموٹ کیا ہے، اسلام نے تو محبت کو فروغ دیا ہے۔ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم یہ محبت مصطفیٰ میں نازل کیا گیا ہے۔ الحمد شریف کی الف سے لے کر سورہ ناس کی سین تک پورا قرآن ہی تو محبت مصطفیٰ میں نازل کیا گیا ہے۔ میرے عزیزوں، اسلام محبت کا کبھی دشمن نہیں رہا ہے۔ اسلام تو محبت کا پیغام دیتا ہے کہ بیٹے کو ماں سے محبت کرنا چاہیے، بیوی کو شوہر سے محبت کرنا چاہیے، بھائی کو بھائی سے محبت کرنا چاہیے، پڑوسی کو پڑوسی سے محبت کرنا چاہیے۔ اسلام نے کبھی محبت کا جو ہے نہ دشمن رہا ہے نہ دشمن رہے گا۔ اسلام تو اس
چیز کا دشمن ہے کہ جس کی آڑ میں بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، زنا اتنا خطرناک جرم ہے اسلامی اعتبار سے۔ آپ 18واں پارہ کو اٹھا کر دیکھیں، سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الزانی والزانیۃ فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورتیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائے۔ اور میرے عزیزو، یہ 100 کوڑے تو ان مردوں خواتین کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہو، اور جو شادی شدہ ہو ان کے لیے اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اگر وہ زنا کر لیں تو ان کو اتنے پتھر مارے جائے، اتنا سنگسار کیا جائے کہ ان کی سانس نکل جائے، وہ مر جائے۔ میرے عزیزو، ذرا ایمان سے بتائیے گا، جس مذہب میں اتنی سخت سزا مقرر کی گئی ہو، وہ مذہب زنا کو کیسے پروموٹ کر سکتا ہے؟ وہ مذہب بے حیائی کو کیسے فروغ دے سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل کا جو دن ہے اس میں آج جو ہے مسلم معاشرہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگا ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے کلچر کو چھوڑ رہا ہے اور عیسائی کلچر کو اپنا رہا ہے، عیسائی کلچر کو اپنی سینے میں جگہ دے رہا ہے۔ وہ عیسائی اور یہودی کہ جس سے قرآن کریم نے 1500 سال پہلے آگاہ کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کے راستے پر مت چلو، اے ایمان والو عیسائیوں کے راستے پر مت چلو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ ایمان کا ایک جزء ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی مومن ہو اور اس کے اندر بے حیائی ہو، کوئی مومن ہو اور اس کے اندر بے شرمی ہو، کوئی ایمان والا ہو اور بے حیائی کا کام کرنے والا ہو۔ جو بے حیائی کا کام کرنے والے ہیں، جو بے شرمی کا کام کرنے والے ہیں، جو زنا کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ نام کے مسلمان تو ہو سکتے ہیں لیکن دلی طور پر ایمان والے کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ یہ زناکاری اور بدکاری کا دن ہے جس میں آپ مسلم بچیاں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب ایک بیان سن رہا تھا میں ایک صاحب کا، وہ بتا رہے تھے کہ دلی کے ایک ہوٹل کے ایک مینیجر نے بتایا کہ ویلنٹائن ڈے کے موقع پر 120 جوڑے آئے، جوڑے یعنی کہ ایک لڑکی اور لڑکے اور لڑکیاں، جس میں سے 80% مسلمان لڑکیاں تھی اور 90% غیر مسلم لڑکے تھے۔ کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ ان ماں باپوں کی غیرت کہاں مر چکی ہے جو اپنی بچیوں کو کبھی کالج کے نام پر، کبھی اسکول کے نام پر زناکاری کے لیے بھیج رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ 3 دن جو ہوتے ہیں 13، 14، 15 اسکول اور کالج کے نام پر بدکاری اور زناکاری کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کالج اور اسکول میں صرف پڑھائیاں ہوتی ہے؟ میرے عزیزو، اگر کاش اسلامک اسکول ہوتے تو ہم سوچ سکتے تھے کہ وہاں پر حیا کا درس دیا جا رہا ہوگا، وہاں پر پاک دامنی کا درس دیا جا رہا ہوگا۔ لیکن آج عیسائیوں کے اس کلچر کو جن لوگوں نے اپنا لیا ہے، وہ اس دن باضابطہ طور پر مسلم لڑکیوں کو اپنی ہوس کا شکار بناتے ہیں۔ اور آج دیکھ لیجیے آپ، پورے ہندوستان میں ایک سنستھا چلی ہے، ایک جال بچھایا گیا ہے مسلم لڑکیوں کے لیے کہ کسی نہ کسی طرح ان کو پھنسایا جائے۔ میں کہنا چاہوں گا ان مسلمان بچیوں سے کہ خدا را اپنے حال پر رحم کرو، اپنے گھر والوں پر رحم کرو۔ تم کسی باپ کی غیرت ہو، تم ایک بھائی کی عزت ہو، تم ماں کی محبت ہو۔ جب تم غلط قدم اٹھاتی ہو تو تمہارے باپ کی غیرت کا جنازہ نکل چکا ہوتا ہے۔ جب تم غلط قدم اٹھاتی ہو تو تمہارے بھائی کی عزت تار تار ہو جاتی ہے۔ جب تم غلط قدم اٹھاتی ہو تو تم اپنی ماں کی محبت کا جنازہ نکال چکی ہوتی ہو۔ میرے عزیزو، تمام ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بالغ بچیوں پر نظر رکھے، نگرانی رکھیں۔ جتنا مہنگا فون دے کے رکھا ہوا ہے، 1.5 لاکھ کا فون دے دیا ہے، 1 لاکھ کا فون دے دیا ہے۔ میرے عزیزو، ایک خطرناک جملہ بولنا جا رہا ہوں، آپ اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لیجئے گا کہ 1.5 لاکھ کے فون جو ہم نے اپنی بچیوں کو دے کے رکھا ہوا ہے، اس فون کی تو کوئی قیمت ہو سکتی ہے، لیکن جو ہماری بہن بیٹیوں کی عزت ہے وہ اتنی انمول ہے کہ اس کی نہ کوئی قیمت ہو سکتی، نہ اس کا کوئی پیسہ ہو سکتا، کوئی قیمت نہیں ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو، عورت کی حیا جو ہے وہ اس کی پاک دامنی ہے، عورت کا زیور جو ہے وہ اس کی پاک دامنی ہے۔ جب اس سے پاک دامنی چھین لی جاتی ہے، اس کی عزت تار تار کر دی جاتی ہے، اب وہ عورت معاشرے میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے ہندوستان میں اگرچہ اسلامی حکومت نہیں ہے، لیکن اسلامی سزا سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو لوگ زناکاریوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، قیامت میں ان کا انجام کیا ہوگا، قیامت میں ان کا جو ہے برا حشر ہونے والا ہے۔ میرے عزیزو، اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم اسلامی اعتبار سے اپنے خود کو بھی ڈھالیں، اپنی بچیوں کو بھی اسلامی اعتبار سے ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آج تو میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان پیرنٹس کو اپنی بچیوں کو عالمہ بنانے کی سخت ضرورت ہے۔ ایسے گندے ماحول میں جب ہماری بچی عالمہ بنے گی،
قرآن و حدیث میں زناکاریوں کی، بدکاریوں کی، بے حیائیوں کی سزائیں پڑھیں گی، جب قرآن کریم میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سنیں گی، پڑھیں گی، تو اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام نے کتنا خطرناک طریقے سے ان چیزوں پر پرتیبند لگایا ہے۔ اور یاد رکھیے گا میرے عزیزو، اسلام ایک ایسا مقدس مذہب ہے کہ جس نے اگر کسی چیز کی اجازت دے دی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس میں پوری انسانیت کی بھلائی ہے، صرف مسلمانوں کی بھلائی نہیں، نوع انسانیت کی بھلائی ہے۔ اور کسی چیز پر پرتیبند لگایا ہے تو پوری انسانیت کی اس میں بھلائی ہے کہ اس سے پوری انسانیت کو رک جانا چاہیے۔ آج دیکھ لیجئے آپ، سوشل میڈیا پر ایپسٹین فائل بڑے چرچے میں ہے، کیا ہوا اس کا؟ یہی تو ہوا کہ اس نے ایک جزیرے میں، ایک سمندر کے بیچ میں باضابطہ طور پر بے حیائی اور بدکاریوں کا اڈا کھول کے رکھا ہوا تھا۔ وہ تو مر گیا، لیکن بعد میں لیکن اس کے بعد کی جو گناہ تھے، وہ گنہگار لوگ تھے، ان تمام لوگوں کی فائلیں آج پوری دنیا کے سامنے نظر آ رہی ہے، سوشل میڈیا پر چل رہی ہے۔ یاد رکھیے گا میرے عزیزو، گناہ کچھ دیر کا ہوتا ہے، کچھ ٹائم کا ہوتا ہے، لیکن اس گناہ کو جب ظاہر کیا جاتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار پڑتی ہے، جب وہ گناہ دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، تو کہیں وہ گناہ کرنے والے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے۔ گناہ کا نہ کبھی چھپا ہے، نہ کبھی چھپے گا، گناہ ایک نہ ایک دن ظاہر ہو کے رہتا ہے میرے عزیزو۔ اس لیے میں سوشل میڈیا کے حوالے سے موبائل میں ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے اور یوٹیوب پر جاتی ہے، میں تمام سوشل میڈیا کے ناظرین سے بھی کہنا چاہوں گا، خدا را اپنی بچیوں کو 3-4 دن اسکول یا کالج بھیجنے سے باز آ جائیں، کیونکہ 3-4 دن اگر آپ کی بچیاں کالج یا اسکول نہیں جائیں گی تو کوئی آپ کی بچی بڑی نہ کوئی پروفیسر بن سکتی ہے، نہ کوئی ماسٹر بن سکتی ہے، نہ کوئی ہیڈ بن سکتی ہے، لیکن اگر 3-4 دن اسکول یا کالج نہیں گئی تو الحمدللہ ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ بچیوں کی عزت محفوظ ہو جائے گی اور ان کا جو زیور ہے حیا وہ ہمیں بچ جائے گا اور حیا تار تار ہونے سے محفوظ ہو جائے گی۔ آج یہی تو ہوتا ہے، اسکول کے نام پر باقاعدہ سیلیبریشن کیا جاتا ہے۔ اچھا، آخری بات کہہ کے اپنے بیان کو مکمل کرنا چاہوں گا، جب یہ دن آتا ہے نا، لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو جب گلاب دیتے ہیں تو وہاں پر ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آج تو روز ڈے ہے، آج تو ویلنٹائنز ڈے ہے، آج جو میں تجھ سے مطالبہ کروں گا تجھے دینا ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں عورتیں دل کی بڑی نرم ہوتی ہیں، فوراً ایموشنل بلیک میل کی جال میں پھنس جاتی ہیں وہ اور اپنی عزت کو تار تار کر بیٹھتی ہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، زنا اتنا خطرناک ہے، جب مرد اور عورت زنا کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی مومن مرد اور عورت زنا کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کا ایمان سینے سے نکال لیا جاتا ہے جب تک کہ وہ اس حالت سے فارغ نہ ہو۔ اللہ اکبر، اگر وہ اسی حالت میں موت آ گئی تو آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، جو دنیا میں جس حالت میں مرے گا قیامت کے دن وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے۔ اسی لیے ہم دعا نہیں کرتے مالک و مولا ہمیں سجدے میں موت نصیب عطا فرما، ہمیں دیار مصطفیٰ میں موت نصیب عطا فرما، ہمیں مکہ المکرمہ میں موت نصیب عطا فرما۔ کیوں دعا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں سجدے کی حالت میں مریں گے تو قیامت کے دن سجدے کی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ اور اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شراب پی کر، شراب کی نشے میں دھت ہو کر مریں گے تو شرابی کی حالت میں قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، زنا کرنے کی حالت میں مریں گے تو زنا کی حالت میں قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام خرافاتوں سے ہمیں بھی اور ہماری بچیوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک جرم ہے، کتنا سنگین جرم ہے زنا اور بدکاری۔ یہ اسلام نے اس سے قریب جانے کے لیے منع کیا ہے، زنا کرنے کی بات تو بہت دور رہی۔ اور یاد رکھیے گا، اگر آج کوئی تنہائی میں زنا کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ یہ نہ سوچے کہ صاحب ہم نے زنا کر لیا، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سب دیکھ رہا ہے۔ جس کی بارگاہ میں تمہیں قبر میں بھی اور آخرت میں جواب دینا ہے، وہ ذات سب دیکھ رہی ہے اور وہی ذات ہے جو بدلہ لینے والا۔ میرے عزیزو، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کل کے دن تمام بے حیائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری بچیوں کو بھی اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔